السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں کن لوگوں سے پردہ کرنا فرض ہے۔ ہر غیر محرم مرد، خواہ اجنبی ہو خواہ رشتہ دار، باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ جتنے بھی غیر محرم مرد ہوں گے، چاہے وہ اجنبی میں ہو یا پھر رشتہ داروں میں ہو، وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ جیسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی نانی کے گھر پہ رہتی ہے، یا پھر ماما کا لڑکا یا پھپھا کا لڑکا اپنے گھر پہ آیا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے، غیر محرم ہے، تو اس کے سامنے بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہیں، پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں۔ جو مرد محرم ہے ان سے پردہ کرنا فرض نہیں ہے۔ محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً باپ، دادا، چاچا، ماموں، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا، سسر، ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جن سے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جن سے نکاح وہ کیا ہو گیا، وہ محرم ہو گیا، تو ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ غیر محرم کسے کہتے ہیں وہ دیکھیے۔ غیر محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، جیٹھ اور دیور وغیرہ، یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ یعنی جن سے نکاح کوئی صورت میں جائز ہوگا، وہ کیا ہو گئے، وہ سارے کے سارے غیر محرم ہیں، اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ جو غیر محرم ہیں ان مردوں سے عورت کا پردہ کرنا فرض ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت ہی غلط خلاف شریعت رواج ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل پردہ نہیں کرتی، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھ پائی تک کرنے کو برا نہیں سمجھتے، حالانکہ دیور عورت کا محرم نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے تمام غیر محرم مردوں کی طرح عورتوں کو دیوروں سے پردہ کرنا فرض ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک دیوروں سے پردہ کی تاکید ہے کہ الحم الموت، یعنی دیور عورت کے حق میں ایسا ہی خطرناک ہے جیسے موت، اور عورت کو دیور سے اسی طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیور کو کیا کہا گیا ہے، وہ بھی غیر محرم ہے، یعنی ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر شوہر سے طلاق ہو جائے یا پھر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے بھائی سے نکاح جائز ہے، ہو سکتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا، غیر محرم ہو گیا۔ ابھی ہمارے رسم و رواج میں کچھ ایسی باتیں چلتی ہے کہ دیور اور بھابھی کی مذاق اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہاتھ پیر لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی بری بات ہے، بلکہ بھابھیوں کو چاہیے کہ دیوروں سے بھی پردہ کرے، کیونکہ حدیث میں جو بات آئی ہیں آپ نے سنا، جیسے لوگ موت سے دور بھاگتا ہے، اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دیوروں سے دور بھاگے، یعنی کبھی بھی قریب نہ جائے۔ قریب جانے سے مراد ہنسی مذاق کی بات پر اور پھر غلط نظریے کی بات پر۔ بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ غیر محرم سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اجنبی مرد ہو یا رشتہ دار۔ دیور جیٹھ بھی غیر محرم ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کفار و مشرکین کی عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا لازم ہے، اور ان کو گھروں میں آنے جانے سے روک دینا چاہیے۔ جتنے بھی غیر محرم ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، چاہے وہ گھر کے اندر رہنے والا کیوں نہ ہو یا پھر اجنبی باہر رہنے والا کیوں نہ ہو، بہرکیف پردہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور کفار و مشرکین کی جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کے علاوہ ان کو گھر میں آنے جانے سے روک دینا چاہیے۔ عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے، اس لیے مرید کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت کسی پیر سے مرید ہونا چاہتی ہے تو بھی پردہ
کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ پیر صاحب بھی مرید کے لیے غیر محرم ہے، اور پیر کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اپنی مرید کو بے پردہ دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ڈھونگی بابا ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں اور عورتوں کو یا لڑکیوں کو لے کے اکیلے بیٹھتے ہیں یا پھر پردہ نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ پیر کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کی بیعت کے متعلق فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات سے عورتوں کا امتحان فرماتے تھے۔ جو عورت اس آیت کا اقرار کر لیتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے فرماتے تھے کہ میں نے تجھ سے یہ بیعت لے لی۔ یہ بیعت بذریعہ کلام ہوتی تھی۔ خدا کی قسم کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا۔ ڈھونگی بابا ایسے ہیں جو کہ بلائیں گے اور ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کہیں گے، اور عورتیں ہاتھ بھی دیتی ہے، کیونکہ یہ جاہل ہوتی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھتی پیر سب جو بولیں گے وہی صحیح ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں بہت زیادہ ڈھونگی بابا بھی ہے۔ تو بہرکیف شوہر کے علاوہ اور محرم کے علاوہ ہر کسی مرد سے، یعنی جتنے بھی غیر محرم مرد ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ آگے بڑھیے، بہترین شوہر کی شان۔ شوہروں کے بارے میں اوپر لکھی ہوئی ہدایت کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہترین شوہر کون ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، یعنی جو اوپر بیان جو باتیں ہوئی ہے اس سے پہلے، تو شوہر کے بارے ہی میں کہا گیا ہے اس میں۔ اب پڑھتے بہترین شوہر۔ نمبر 1، جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے، یعنی نرم انداز سے، نرمی لہجے میں بات کرے اور ہنسی خوشی سے اور اچھے سلوک سے، وہ اچھے شوہر ہیں۔ نمبر 2، جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ بیوی کا جو بھی حق ہے اسے ادا کرنے میں کوئی غفلت اور کوتاہی یعنی تاخیر نہ کرے بلا وجہ، اور نہ بھولے نہ ہی غفلت کرے، یہ اچھے شوہر ہے۔ نمبر 3، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، یعنی بیوی کا ایسا دیوانہ بنے رہے، بیوی کا ایسا ہو کے رہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ، اپنی عورت کے علاوہ کسی دوسری عورت پر یا لڑکیوں پر نگاہ نہ ڈالے، یہ اچھے شوہر ہیں۔ نمبر 4، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے۔ کوئی بھی چیز میں، کھانے پینے، رہنے سہنے، ہر اعتبار میں، کوئی بھی چیز میں جو شوہر اپنے بیوی کو برابر، یعنی شوہر خود سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میری بیوی ہے، جتنا میں کھاؤں اتنا انہیں بھی کھانا ہے، کھلانا ہے، جس بستر میں میں سو اسے بھی ویسے ہی بستر میں سلانا ہے، یعنی جو کام میں کروں، جتنا آرام و سکون میں حاصل کروں اتنا ہی آرام و سکون میرے بیوی کو بھی پہنچانی ہے۔ آرام و سکون کے معاملے میں جو برابر کا شریک ہے، اچھے شوہر ہیں۔ نمبر 5، جو اپنے بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ کرے۔ جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم اور ستم نہ کرے، اچھے شوہر ہیں۔ نمبر 6، جو اپنی بیوی کے تند مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کرے۔ اگر بیوی تند مزاجی ہے اور بد اخلاق، اچھی اخلاق والی نہیں ہے، تو پھر اس پر جو صبر کرے گا وہ اچھے شوہر ہیں۔ نمبر 7، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ جن میں اچھی چیزیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان پر نظر رکھے اور اس میں جو غلطی ہو جاتی ہے اسے نظر انداز کرے، وہ اچھے شوہر ہے۔ جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے۔ اگر بیوی کبھی غم ہے یا پھر کوئی مصیبت میں گرفت ہے یا بیمار ہے، تو شوہر کو چاہے کہ ان کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ بات چیت کرے، تیمارداری کرے اور وفاداری نبھائے، تاکہ بیوی کو لگے کہ نہیں، میرے شوہر میرا وفادار ہے اور میرا خیال رکھتا ہے۔ کچھ ایسا کام کرنا چاہیے، نہ ہی کہ بیوی بیمار پڑی تو یہ چپ چاپ بیٹھا رہے، ایسا نہیں۔ نمبر 9،
جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی پردے کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ بیوی کو بلا وجہ باہر نہ بھیجے، مجبوری کی صورت میں، جب کہ کوئی کام ان کے بغیر نہ ہو تبھی اسے باہر بھیجا جائے. مثال کے طور پر شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی کو بھیج رہے سبزی لانے، چاول لانے وغیرہ، کچھ سامان خریدنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے بیوی کو بھیج رہے، وہ بھی بنا پردے کے ساتھ. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ شوہر اپنی بیوی کی عزت اور آبرو کی دھجے اڑا رہا ہے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود جا کر وہ کام کرے. باہر جو بھی کام رہے اسے مرد ہی کرنا چاہیے. نمبر 10، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے. ٹھیک ہے، دیندار کے بارے میں باتیں بولتے رہیں اور شریعت کے مطابق عمل کراتے رہیں، وہ اچھے شوہر ہیں. نمبر 11، جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو کما کما کر رزق حلال کھلائے. اپنے بال بچوں کو، گھر والے کو اور اپنی بیوی کو جو رزق حلال یعنی جو جائز کمائی ہے وہ کما کر کھلائے، یہ اچھے شوہر ہے. نمبر 12، جو اپنی بیوی کے میکہ والوں اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. میکہ والوں یعنی میکے سے اگر کوئی آئے، جیسے سالہ آ گیا یا پھر ساس سسر کوئی بھی آ جائے ادھر سے، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنی چاہیے، اچھے سے بات کرنی چاہیے، ان کی خدمت انجام دینا چاہیے، جو بھی ہو ان کو جو چیز کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بیوی کی جو سہیلیاں ہیں ان سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنے چاہیے، نہ ہی اس کے پیچھے پھر کچھ الگ طریقے سے برتاؤ کرے، بلکہ اچھا طریقے سے پیش آنا چاہیے. انہیں جو بھی چیز چاہیے ہے نا، مہمان نوازی وہ کرنی چاہیے، تاکہ وہ یاد رکھے کہ ہاں میری فلاں سہیلی کی شوہر بہت اچھا ہے. نمبر 13، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے. کوئی بھی قسم کی ذلت اور رسوا ہونے سے جو اپنی بیوی کو بچائے گا وہ شوہر اچھا ہے. جیسے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو لوگوں کے سامنے باتوں کو کھل کر نہ بیان کیا جائے، لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹے یا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے کہ میری بیوی ایسی ویسی ہے. نمبر 14، جو اپنے بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے. بیوی کو جو بھی چیز کی ضرورت ہے اسے لا کر دینا چاہیے، بخیل اور کنجوسی نہ کرے. ٹھیک ہے. نمبر 15، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے. شوہر اپنے بیوی کو ایسے کنٹرول میں رکھے، ان کا لگام کو ایسا پکڑ کے رکھے کہ بیوی برائی کی طرف نہ جائے، برائی کی طرف نہ جا سکے، گناہوں کی طرف نہ جائے. یہ بھی کس کا کام ہے؟ شوہر کا کام ہے، اور یہ اچھے شوہر کی نشانی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے تو صحیح ہے لیکن عمل کرنا بھول جاتے، یا پھر شیطان کی باتوں پر آ کر، شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر ہم عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.